جب جوان اس مجلس میں آتا ہے اسے فلسفہ عزت سمجھایا جاتا ہے. اسلام اتنا سینسٹیو ہے عزت پر، سیلف ریسپیکٹ، کہ تم نے کبھی بھی اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرنا، کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. امام حسین نے موت کو گلے سے لگا لیا کہ یزید کی بیعت سے بہتر ہے کہ حسین اس دنیا سے چلا جائے. تا قیامت حسین کا نام عزت سے یاد کیا جائے گا. شمر کو ذلت ملی اور کو عزت ملی. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں، جناب مفضل چھٹے امام کے پاس ہے کہ مولا تنگ دست ہوں، پیسے نہیں. امام نے جناب مفضل کو 400 درہم دی اور کہا کہ مفضل اپنے امام کی نصیحت کانوں کے تلے بٹھا دے، مجبور ہو پریشان ہو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا کرو، کہ اپنے دل کا راز، دل کا سفرہ ہر کسی کے سامنے کھولا نہ کرو. آج بعض لوگوں کی عادت ہے جو پریشانی مسائل گھریلو مسائل کبھی اس کو بتا رہے ہیں کبھی اس کو بتا رہے ہیں. مولا نے منع کیا کہ ذلیل ہو جاؤ گے لوگوں کے سامنے. جب تمہاری مجبوریاں دیکھیں گے ذلیل ہو جاؤ گے. کوئی تمہاری مدد کر نہیں سکتا تو چیز کو شیئر کرنے کا فائدہ کیا ہے. امام کے پاس ہے، مولا غریب ہوں فقیر ہوں، سفر پہ جانا چاہتا ہوں، پیسے نہیں، لیکن کچھ دوست ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ کو فری میں لے جاتے ہیں. تو امام نے کہا فری میں لے جانے کے عوض میں کیا دیں گے، کون سا کام لیں گے؟ کہ مولا بس کہہ رہے ہیں فری میں چلو لیکن کسی کے پاؤں دبا لینا، کسی کے لیے کھانا بنا دینا، کسی کے کپڑے دھو لینا. تو مولا فرماتے ہیں میں جعفر صادق راضی نہیں تم ایک ایسے سفر میں جاؤ جہاں تمہاری عزت پامال ہو جائے. ہاں ایک جرنلی کھانا بنانا ہے، سارے تمہارے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں صحیح، لیکن یہ نہیں کسی نے تمہارے پیسے بھرے ہیں پاؤں سیدھے کر لے میرے پاؤں دبا لو. وہ چاہے سفر زیارت ہی کیوں نہ ہو کہ آپ فری میں ہمارے ساتھ چلیے لیکن کپڑے دھو لیجیے گا، پاؤں دبا لیجیے گا. ہاں موقف میں خدمت کرنا اور ہے، ظاہر کی خدمت کرنا اور ہے، لیکن ایسا سفر کہ جس میں بندہ فری فنڈ میں چلا جائے اور تمہاری عزت پامال ہو، مولانا نے فرمایا ایسے سفر میں کبھی نہ جایا کرو، کیونکہ ہمارا چاہنے والا اپنی عزت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. پھر مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے وہ بندہ کبھی امیر بن ہی نہیں سکتا جس کے اندر عادت سوال ہے، جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، ہمیشہ مانگتا رہتا ہے. فرمایا یہ کبھی امیر نہیں بنے گا، یہ کبھی صاحب ثروت نہیں بنے گا، کیونکہ اسے عادت ہو گئی مانگنے کی. مانگے گا امیر نہیں بنے گا، ذلیل بھی ہوگا لوگوں کے سامنے. جن قوموں کے ہاتھوں میں کشکول ہوتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں. اب پاکستان عزت مند بننا چاہتا ہے تو تب بنے گا جب یہ کشکول توڑے گا. ہم صبح شام امریکہ سے پیسے لیتے رہے اور کہیں کہ ہم عزیز بنے، عزیز قوم بنے، کبھی نہیں بن سکتے جناب. عزیز قومیں وہ، یہ کربلا کا فلسفہ ہے. عزیز بننا ہے تو ہاتھ نہ پھیلاؤ کسی کے سامنے. ہم سایہ ملک کے دیکھو کتنے سینکشن لگے، کتنی پریشانیاں آئیں، ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، بینکنگ سسٹم کو بند کر دیا گیا. اسرائیل کے ساتھ لڑنا یہ نہیں کہ آپ اسرائیل سے لڑ رہے ہیں، پورے دنیا کی انٹیلیجنس اس کے پاس ہے، پوری دنیا کی انٹیلیجنس. اس میں برٹن کو لے لیں، اس میں فرانس کو لے لیں. مطلب اگر پاکستان میں جتنے ملکوں کی ایمبیسیز ہیں ان کے جاسوس ہوتے ہیں. یہاں پہ ایمبیسی کا ایک ہدف جاسوسی ہوتا ہے. شہروں میں کونسلیٹ بنانے کا ہدف ویزا بھی ہے، لیکن پلس میں یہ بھی ہے کہ تھوڑی بہت جاسوسی کی جائے. اگر کسی ملک میں سارے کونسلیٹس ہیں، ایمبیسیز ہیں، وہ اس ملک کی جاسوسی کرتے ہیں. اور یہ ساری جاسوسی کس کو جا رہی ہے؟ اسرائیل کو جا رہی ہے. یہ این پی ٹی جو ادارہ بنا کے جہاں پہ یورینیم کا مواد جمع کیے جاتے ہیں، آ کے وزٹ کرتے ہیں کتنا یورینیم ہے، اندر کیا ہو رہا ہے، یہ سارے وزٹ کرتے ہیں اور یہ سارے واپس جا کے انفارمیشن دیتے ہیں کس کو؟ اسرائیل کو. کہ انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم این پی ٹی سے نکل جاتے ہیں کیونکہ یہ ساری انفارمیشن کسے دے رہے ہیں؟ اس کو دے رہے ہیں. ایک ملک جس کے پاس دنیا کے اڈے، دنیا کی ساری طاقتیں، ساری انٹیلیجنس، اور ایک دوسرا ملک جس پہ سارے سینکشنز بھی لگے ہوئے ہیں لیکن وہ کھڑا ہو جاتا ہے. کس کا فلسفہ ہے یہ کہ عزت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. فرمایا اگر عزت پیسے دے کر بھی خریدی جا سکے تو خریدو. اللہ پسند نہیں کرتا یذل نفس، اپنے نفس کو کسی کے سامنے کیا کرو؟ ذلیل کرو. چھٹا عین عین عزت ہے. امام حسین شہید ہو گئے. یزید کی زبان سے جملے نکلے الیاذ باللہ کہ زینب علی کی بیٹی، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، کہ یہ شہادتیں، یہ اسارتیں، یہ لاشوں کا پامال ہونا، یہ سروں کا نیزوں پہ جانا، یہ ہاتھوں میں رسیوں کا بندھنا، الیاذ باللہ خدا نے آپ لوگوں کو عزت نہیں دی. بی بی زینب نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، یہ تو وقت بتائے گا کہ عزیز کون ہوا اور ذلیل کون ہوا. آج ہے کوئی اس بدبخت ملعون یزید کا نام لینے والا، اس کی نسلوں کا کوئی نام لینے والا؟ لیکن آج 40 پہ جاؤ، کیا عزت دی خدا نے حسین ابن علی کو.
صرف امام حسین کو نہیں، ان کے ظاہروں کو کیا عزت، ان کے خادموں کو کیا عزت، کہ ایک بندہ یہاں سے صرف ظاہر حسین بن کے کربلا جاتا ہے. ہزاروں موقف لگے ہیں، کس کے لیے؟ امام حسین کے لیے، کہ مولا حسین گزریں گے تو ان کو پانی پلائیں گے. نہیں، حسین کا چاہنے والا گزرے گا، اس کو پانی پلایا جائے گا. ہزاروں موقف لگے ہیں کہ ظاہر کے پاؤں دبائے جائیں گے. کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ بھی جاتے ہو تو لاؤنچز میں پیسے بھرے جاتے ہیں، جناب پاؤں کا مساج ہے تو پیسے دو، کھانا چاہیے تو پیسے دو، جوس چاہیے تو پیسے دو، سیٹ پہ بیٹھنا ہے تو پیسے دو. کمرشلزم کا زمانہ، کیپٹلزم کا زمانہ، کہ جہاں فری میں کچھ بھی نہیں. پوری کربلا عزادار امام حسین کے لیے کھانا فری، خدمت فری، پاؤں دبائے جا رہے ہیں. یہ عزت نہیں تو کیا ہے؟ ایک دوست کل ملے، کہہ رہے ہیں مولانا اس 12 دن کی جنگ کے بعد خدا نے عزت دی، شیعوں کو عزت دی، اس نظام میں تشیع عاشورائی نظام کو عزت دی. خدا نے آپ کو سر بلند کیا اقوام عالم کے سامنے. یہ حوثی جوان جو لڑ رہے ہیں، یہ آپ کی عزت میں اضافہ ہے. یہ شیعہ جوان جو لڑ رہے ہیں، یہ آپ کی عزت میں اضافہ ہے. یہ فلسطینی یتیم بچوں کی ماؤں کے کلیجوں کو ٹھنڈک کون دے رہا ہے آج؟ حسین کے ماننے والے نا. اور یہ حسین کے ماننے والے اتنے ڈٹ کے کیوں کھڑے ہیں؟ یہ فلسفہ کربلا کہ عزت پہ نو کمپرومائز. یہ پورے مسلمان ظلم اور استکبار اور استعمار کے سامنے لیٹ جاتے ہیں کیونکہ عزت نہیں. ایک تو کشکول، ایک دست اسارت کہ ہمیشہ اس کے اسیر بن جاؤ گے. دوسرا فلسفہ عبداللہ نہیں، کیپٹلزم کے پیسے کی خاطر جو کرنا ہے کرو. لیکن جب 40 میں جاتے ہو کوئی کانسیپٹ آف کیپٹلزم نہیں ہے. پیدل چل رہے ہو، کھانا فری میں، عزتیں دی جا رہی ہیں. کیونکہ کربلا عزت مند بنانا سکھاتا ہے، اس جوان کو سکھاتا ہے دنیا میں عزت. ایشیو کون لنا زینن ولا تکون لنا شینا. اے جوان، امیر المومنین فرماتے ہمارے لیے باعث عزت بننا، کبھی باعث ذلت نہ بننا. آج دنیا دیکھ رہی ہے جب شیعہ اتنے بہادر تو ان کا امیر المومنین کتنا بہادر ہوگا. حضرت عباس ایک پانی کا مشق ڈٹ کے کھڑے ہیں، امام حسین ڈٹ کے کھڑے ہیں، علی اکبر ڈٹ کے کھڑے ہیں، قاسم 14 سال کے ڈٹ کے کھڑے ہیں، رباب 6 مہینے کا بچہ ڈٹ کے کھڑی ہیں، سیدہ زینب ظالم کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہیں. یہ حوصلہ کہاں سے ملتا ہے؟ ایک دنیا کی اقوام کی ماؤں میں اتنا حوصلہ جتنا پارا چنار کی ماؤں نے دکھایا. کربلا عزت، کربلا عبرت، کربلا علم، کربلا عقیدہ، کربلا عقل. یہ وہ مکتب ہے جو انسان کو صاحب عقل بناتا ہے. قومیں بکھر جاتی ہیں اگر ان کی لیڈرشپ کو مارا جائے، بکھر جاتی ہیں. 2008 میں پاکستان میں کسی سیاستدان کو بم دھماکے میں قتل کیا گیا. کیا حال ہوا ملک کا؟ بینکوں کی لوٹ مار، روڈوں کی لوٹ مار. مہینے تک کراچی میں لوگ پریشان کہ گھروں سے نکلیں کہ نہیں نکلیں. تخمینہ نکالا گیا اربوں روپے کا نقصان. یہاں ایک سیاستدان ادھر ادھر ہو، ملک کے حالات آپ دیکھیں. صرف یہ نہیں، پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. لیبی اسی طرح گرا، سیریا اسی طرح ہوا. پہلے لیڈرشپ کو مارا گیا، ملک کے حالات میں بنا جاتی ہے کیونکہ لوگوں میں اتنی برداشت کی کیپیسٹی نہیں ہے. کسی گھر میں 2 لاشیں آ جائیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن آپ شیعہ قوم کو دیکھیں، 2004 کوئٹہ بم دھماکہ، 97 لوگ G3 کی گولیوں سے، ایک گولی چلے تو ایک بندے کو پار کر کے پیچھے 2 اور بندوں کو مارے. ایک باپ کے گود میں 2 بچے. ریسنٹ پارا چنار کا واقعہ، بسوں سے اتار کے، وینوں سے اتار کے پانی میں زندہ زندہ ڈبونا، زندہ زندہ ڈرائیور کو اتار کے جلانا، بدن کے اعضاء کو کاٹنا. لیکن کبھی اس قوم کے چاہنے والوں نے کبھی ملک کو نقصان دیا؟ کبھی آپ نے دیکھا اس ماں کا حوصلہ ٹوٹ گیا ہو؟ کبھی دیکھا اس باپ کا حوصلہ ٹوٹ گیا ہو؟ یہ کہاں سے اس کو حوصلہ ملتا ہے؟ کربلا. یہ کربلا ہے جس نے اس کے وجود کو لوہے کی طرح وجود آہنی بنایا ہوا ہے. دنیا کا ایک ملک نہیں جس کے ایک دن میں پوری لیڈرشپ کو مارا جائے. ہیڈ آف دا انٹیلیجنس، ہیڈ آف دا آرمی، ہیڈ آف دا پولیس. لیکن ود ان دا آورز ریپلیسمنٹ آ جاتی ہے کیونکہ جو ہیڈ پر ہے اس کی فکر حسین ابن علی ہے. وہ ہمت، وہ جذبہ حسینی ہے کہ شہادت سے قومیں گھبراتی نہیں ہیں. شہید کا خون قوموں کو زندہ کرتا ہے. آیت اللہ علم الہدا جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، کہہ رہے تھے اس واقعے نے اور شہادت نے قوم کو منسجم کر دیا.
جب بھی شہادت ہوتی ہے تو شیعہ قوم کیا ہو جاتی ہے؟ منسجم ہو جاتی ہے. شہید کے خون میں خدا نے کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے. دوسری قومیں مرنے سے ڈرتی ہیں، یہ قوم مرنے پہ افتخار کرتی ہے، کیونکہ یہ فلسفہ کربلا ہے. 72 کربلا میں شہید ہوئے. آج وہ فلسفہ پوری دنیا پر حاوی ہے، وہ فلسفہ عزت ہے. تو کربلا ہمیں عزیز بناتی ہے، کربلا جوانوں کو عزت مند بناتی ہے، سکھاتی ہے اپنی سیلف ریسپیکٹ پر. اے جوان کبھی کمپرومائز نہ کرنا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.